والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صلوات سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، پروردگار عالم خالق ارض و سما، اکرم الاکرمین، ارحم الراحمین، اجود الاجودین، سورہ نحل کی آیت میں یہ اعلان کر رہا ہے من عمل صالحا، جو بھی عمل صالح انجام دے، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، نر ہو یا مادہ، وہو مومن، بس شرط یہ ہے کہ ایمان والا ہو، مومن ہو، صاحب ایمان ہو. تو اللہ کہتا ہے ہم کیا کریں گے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اللہ کہتا ہے، وہ پالنے والا، وہ خلق کرنے والا، وہ کہتا ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ایسے مومن اور ایسے عمل کرنے والے کو مرنے نہیں دیں گے، پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے. اس سورہ نحل کی آیت. اور اب میرے اللہ نے، رب العالمین نے، پروردگار عالم نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. کہتا ہے، اللہ کہتا ہے ان ھذا القرآن، یہ جو قرآن ہے، یہ کیا ہے قرآن؟ یہدی للتی ہی اقوم، یہ انسانوں کو بہترین عقیدوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اللہ بول رہا ہے، جو ہم کتاب اتار رہے ہیں کچھ چھوٹی کتاب نہیں ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی، یہ ہدایت کرتا ہے، یہ راستہ دکھاتا ہے. کون سا راستہ؟ للتی ہی اقوم، جو مضبوط ترین، مستحکم ترین اور بہترین راستہ ہے عقائد کو سمجھنے کا. اور وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور یہ قرآن خوشخبری دے رہا ہے ان مومنین کو جو اچھا عمل انجام دیتے ہیں. اور یہ قرآن بشارت ہے، خوشخبری سنا رہا ہے. يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، ان صاحبان ایمان کو جو نیک عمل، اچھا عمل، عمل صالح انجام دیتے ہیں، دیتے رہیں گے. آپ نے دیکھا کہ اللہ نے، رب کائنات نے ان مومنوں کو خوشخبری سنائی جو اچھا. سورہ والعصر میں سب
सूरा है, लेकिन देखें कितनी ताकत है इन दो चीज़ों की। कसम खा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल असर, कसम है गुजरते हुए ज़माने की। क्या बरमहल कसम खाई अल्लाह ने, वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है ज़माने की कि इंसान खसारे में। ज़माने को गवाह बनाया इंसान के खसारे पर, और इससे बेहतर गवाही मुमकिन नहीं है इंसान के खसारे पर जो अल्लाह ने गवाही दी ज़माने की। इसलिए कि वो ज़माना जो हमारे सरों से गैर महफूज तरीके से गुजर रहा है, जब ये ज़माना गुजर जाएगा ना, तब पता चलेगा कि गुजरा हुआ ज़माना फ़ायदे का था या खसारे का। तो अब वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, अल्लाह ने कहा सब खसारे में। मालिक ने क्या करें, कहा इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मगर जो ईमान लाए और जो साहिबान फिक्र बैठे हुए और जो अमल साले बजा लाए, घबराए नहीं, है ना, हम उसे खसारे से बचाएंगे, हम उसे खसारे से निकाल लेंगे। ये सूरह वल असर। और अब वो आयतें जो हर सुनने वाले के जहन में है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुरान पढ़ना सवाब, कुरान सुनना सवाब। और मासूम कहते हैं कि कुरान ज़माने के गुजरने से कभी पुराना नहीं होता। सदियाँ गुजर जाए, सदियाँ गुजर चुकी हो, गुजर जाए, कुरान वो किताब है जो ज़माने के गुजरने से, मैं नहीं कह रहा हूँ, इमाम कह रहे हैं, कभी पुराना नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वत्तीने, बड़े साहिबान फिक्र बैठे हुए, वत्तीने वज़ैतूने वतूर सिनीना वहाज़ल बलद अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन। अल्लाह कहता है इंजीर की कसम, जैतून की कसम, कोहे तूर की कसम, वहाज़ल बलद अमीन, और इस अमानतदार शहर मक्का की कसम। लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को अहसने तकलीम बनाया, यानी बेहतरीन कीमियावी केमिकल अज्जा देकर हमने इंसान को बनाया। बेहतरीन कीमियावी अज्जा से इंसान की हमने तखलीक की। फिर क्या किया हमने, सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, फिर हमने इंसान को जहन्नम की पस्तियों में ढकेल दिया। अस्फले साफिलीन में हमने इंसान को ढकेल दिया। मालिक फिर क्या करे, कहा इल्लल लज़ीना आमनू, मगर जो ईमान लाए उसे जहन्नम से बचाऊंगा। वो अमिलुस सालिहात, जो अमल साले करे उसे जहन्नम की पस्तियों से निकाल लूंगा, बचा लूंगा। तो आपने देखा कि परवरदिगार जहां भी जमानत देता है फलाह की, कामयाबी की, वहां अल्लाह दो चीजों को बुनियाद करता है। घबराओ नहीं, ईमान लाओ, अच्छा अमल करते रहो, हम जन्नत देंगे, हम तुम्हें कामयाब बनाएंगे, हम तुम्हें रसूलदार करेंगे, हम फलाह की जमानत देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो अब मोमिनों से खिताब है, मन अमीरा सालिहन में से कौन सा, वह मोमिन, जो मोमिन है अच्छा अमल करे, ये दो शर्तें हैं तो जन्नत में जाएगा, ठीक है। अब सूरह अनकबूत, सूरह अनकबूत जहाँ से शुरू हो रहा है उसकी आयत सुनिए। अल्लाह क्या कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ ना, आप कह रहे हैं, अल्लाह बोल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह कहता है अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, अहसिबन नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। ऐ इंसान, क्या तू ये गुमान करता है, अहसिबन नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना, क्या अल्लाह कह रहा है, क्या ये कि इंसान क्या ये गुमान करता है कि वो ज़बान से फकत कह देगा कि मैं मोमिन हूँ तो हम उसके ईमान को मान लेंगे। साहिबान फिक्र है, जरा जाके तर्जुमा देखिएगा। सूरह अनकबूत का इब्तिदाई जुमला, अहसिबन नास का इंसान ये गुमान करता है, क्या उसका ये ख्याल है, ये गुमान है क्या अन युतरकू को छोड़ दिया जाएगा, अन यक़ूलू आमन्ना, बंदे कहेगा कि हम मोमिन हो गए, हम तो ईमान ले आए, व हुम ला युफ्तनून, और क्या उसका इम्तिहान नहीं होगा। अल्लाह कहता नहीं, हम उसका भी इम्तिहान लेंगे। वलक़द फ़तन्ना लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, और हमने पिछले वालों का भी इम्तिहान लिया। वलक़द फ़तन्ना लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, हमने पिछले इंसानों का भी इम्तिहान लिया। अच्छा, तो मालिक इम्तिहान लेगा। सूरह हलक़ा में कहता है हल अता अलल इंसान हिन्नुम मिनद-दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीह, हमने इंसान को मादा तख़लीक़ से खल्क़ किया। क्यों खल्क़ किया, नब्तली है, ताकि हम दुनिया में इंसान का इम्तिहान लें। इम्तिहान हो नहीं सकता जब तक कि हिदायत ना हो, और हिदायत आ नहीं सकती जब तक कि हादी ना हो।
اچھا تو اب مالک امتحان کی چیزوں کا ہوگا. سورہ حج بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ. اللہ کہتا ہے اے ایمان لانے والوں، کیا شرف ہے مومنوں کا کہ اللہ ان سے خطاب کر رہا ہے. کیا شرف ہے ایمان والوں کا، صاحبان ایمان کا، کہ اللہ کہتا ہے اے ایمان لانے والوں، خود براہ راست خطاب کر رہا ہے اے ایمان لانے والوں. امتحان کس چیز کا ہوگا؟ ارکعوا، رکوع کرو، واسجدوا، سجدہ کرو، واعبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی کرو، عبادت کرو، اور فقط یعنی وفعلوا الخیر، اور جتنے خیر ہیں وہ انجام دیتے رہو. نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو، رکوع بھی کرو، زکات بھی دو، سجدہ بھی کرو، وفعلوا الخیر، اور جو خیر کا کام ہے وہ کرتے رہو. اب خیر کے کام یہ تو تھوڑی ہے بھائی نابینا ہے نا، راستہ کراس کرنا چاہتا ہے، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو راستہ کراس کروا دیجیے، یہ بھی تو خیر ہے. تو وفعلوا الخیر، کار خیر کرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور اللہ کے بارے میں جہاد کرو. تو اب امتحان کی چیز کا، نماز کے ذریعے امتحان، رکوع کے ذریعے امتحان، سجدے کے ذریعے امتحان، عمل خیر کے ذریعے امتحان. ٹھیک ہے نا؟ کیا کمال ہے. اللہ نے خطاب کیا ہے ایمان والوں سے، کتنا شرف دیا اللہ نے ایمان والوں کو کہ براہ راست خطاب کر رہا ہے. اب میں پھر قرآن مجید کا آیت پڑھ رہا ہوں. یا سورہ بقرہ دوسرا سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مومنو صبر سے مدد مانگو، والصلاۃ، صلاۃ نماز سے مدد مانگو، استعینوا مدد طلب کرو، نماز سے مدد طلب کرو، صبر سے. اللہ کہہ رہے ہیں نا کہاں پر؟ سورہ بقرہ کے اندر. اے مومنو، میں زور دے رہا ہوں جملے کے اوپر، اے مومنو، خطاب ہے ایمان والوں سے. اور اب پھر پروردگار اسی سورہ بقرہ میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان لانے والوں، ہم نے تم پر روزوں کو واجب کر دیا. اے مومنو، ہم نے تم پر روزے لکھ دیے. کتبہ، ہم نے لکھ دیا کہ تم پر روزے واجب ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا ہم نے پچھلے قوموں پر لکھا تھا. لعلکم تتقون، روزے واجب کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو. بیان کو میں آگے لے جانا چاہ رہا ہوں. میں تو اے ایمان لانے والوں، مدد مانگو نماز سے، مدد مانگو صبر سے. اے ایمان لانے والوں، تقویٰ اختیار کرو. اے ایمان لانے والوں، ہم نے تم پر روزے کو واجب کر دیا. اور اب پھر اسی سورہ بقرہ میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. لیکن بار بار میں کہہ رہا ہوں کیا اسٹیٹس دیا اللہ نے ایمان والوں کو، خطاب کر رہا ہے براہ راست. اے مومنو، اگر دل میں تمہارے ایمان ہے، کتب علیکم القصاص، ہم نے تم پر قصاص بھی واجب کر دیا. تو آپ نے دیکھا کہ پروردگار نے بار بار قرآن مجید میں ایمان والوں سے خطاب کیا. یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، اے مومنو. پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے اے منافقوں. پورے قرآن میں، پوری توجہ چاروں سننے والوں کی، پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے اے کافروں، اے منافقوں، اے مسلمانوں. نہیں. یا ایھا الذین نافقوا، اے منافقوں نہیں ہے. یا ایھا الذین اسلموا، اے مسلمانوں نہیں ہے. اے ایمان لانے والوں یہ ہے، اے کافروں نہیں ہے. اب مجمع سن رہا ہے کوئی کھڑا ہو کے بول دے جناب کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اے کافروں نہیں ہے؟ قل یا ایھا الکافرون ہے یا نہیں؟ تو وہاں قل لگا ہوا ہے. رسول میں نہیں، تو کہے. یا ایھا الکافرون نہیں ہے، قل یا ایھا الکافرون. رسول تو بات کر کافروں سے، اے کافروں، رسول تو کہہ دے. ٹھیک ہے نا؟ ایمان والوں سے براہ راست خطاب، اور کافروں سے اللہ خود نہیں کہہ رہا، کہہ رہا قل یا ایھا الکافرون، تو کہہ دے. قل یا ایھا الذین ھادوا، اے یہودیوں نہیں، رسول تو کہہ دے اے یہودیوں. اب سمجھ میں آ گیا ہمارے کہ اللہ جس سے خوش نہ ہو اس سے براہ راست بات کرنا پسند ہی نہیں کرتا. اللہ جس سے خوش نہ ہو براہ راست بات نہیں کرتا. یا ایھا الذین ھادوا،
اے یہودیوں نہیں، قل یا ایھا الذین ھادوا، رسول تم کہتے ہو اے یہودیوں، ٹھیک ہے نا، یا ایھا الذین ھادوا قل یا ایھا الکافرون۔ اچھا تو اب کتنے مقامات ہیں یہاں پہ اللہ نے اے ایمان لانے والوں روزہ رکھو، اے ایمان لانے والوں قصاص واجب، اے ایمان لانے والوں صبر سے مدد مانگو، اے ایمان لانے والوں نماز سے مدد مانگو، اے ایمان لانے والوں ہم نے روزوں کو فاضل کر دیا، اے مومنو اے مومنو اے مومنو۔ اور اب پھر قرآن میں اللہ نے خطاب کیا ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو ادخلوا فی السلم کافۃ۔ کیا منشور ہے، کیا منشور ہے قرآن مجید میں جو لیا اللہ نے انسانوں کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو ادخلوا فی السلم کافۃ، تم سب کے سب امن کے دائرے میں آ جاؤ۔ ادخلوا فی السلم کافۃ، دیکھو ایک دوسرے کے ساتھ مار کاٹ مت کرو، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑائی مت کرو، فی السلم کافۃ، تو اے مومنو تم سب کے سب دائرہ امن و امان میں آ جاؤ۔ تو اتنا خطاب کیا اللہ نے ایمان والوں سے، اے ایمان لانے والوں اے ایمان لانے والوں، نماز کا خطاب، روزے کا خطاب، جہاد کا حکم، رکوع کا حکم، سجدے کا حکم، وفل الخیر کار خیر کا حکم، سارے خطاب ایمان والوں سے ہے نا۔ اور اب پھر قرآن میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، توجہ فرمائیے گا، یا سورہ مائدہ 5واں سورہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس تک جانے کے لیے وسیلہ بناؤ۔ میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کی سماعتوں پر، میرے سننے والے میرے ساتھ دیں گے، یہ جملہ کی ترجمہ میں نے غلط کیا اور جان بوجھ کے غلط کیا۔ اے ایمان لانے والوں پر جو اتقوا اللہ، یہاں تک ٹھیک ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، ہے نا، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بناؤ نہیں، وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ بنانے کا حکم نہیں ہے، وسیلہ بولنا نہیں والوں نبی والوں بولنا، وسیلہ تلاش کرنے کا حکم ہے۔ میرے سامنے قرآن والے، اللہ والے، نبی والے، آیت والے، سورے والے، سننے والے بیٹھے ہوئے، اب تم کہنا چاہ رہا ہوں اے ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، وابتغوا کا معنی وسیلہ ڈھونڈو، وسیلے کو تلاش کرو اللہ تک جانے کے لیے۔ تو ہمیں قرآن نے بتلا دیا کہ وسیلہ بنانا ہمارا کام نہیں ہے، وسیلے کا ڈھونڈنا ہمارا کام ہے۔ تو یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی ہم بھی یا اللہ مدد کے قائل ہیں، لیکن آئے وسیلے کے روشنی میں کبھی یا علی مدد بھی تو کرو ضرور۔ بلند سلوات پڑھتے محمد والے محمد بھائی، ماشاء اللہ، ہم بھی کہتے ہیں یا اللہ مدد، ہے نا، لیکن یہاں پہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، وسیلہ بناؤ، وسیلہ کو خیال کرو نہیں، وابتغوا، جا کے ترجمہ دیکھیں سورہ مائدہ 5واں سورہ، ٹھیک ہے نا، اس پر اللہ کہتا ہے اے ایمان لانے والوں ڈرو اللہ سے، تقوی اختیار کرو اللہ کا۔ بڑی فیصلہ کن مرحلے میں میری یہ مجلس داخل ہو گئی ہے، اور وفاقی مسجد میں مسجد علی میں علی کے چاہنے والے علی کے فضائل سن رہے ہیں، اور بڑی بیداری سے یہ آیتیں اپنے ذہنوں کے سپرد کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ آپ کے پاک اور بیدار ذہنوں کو آباد رکھے، نظر بس سے بچائے۔ میں پھر جملے کو بیان کر رہا ہوں، سورہ حج کی آیت پڑھی میں نے آپ کے سامنے، سورہ مائدہ کی آیت پڑھی، ابھی جو آیت پڑھی میں نے سورہ مائدہ کی تھی، اور اب پھر سورہ مائدہ میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، دیکھیں کیا وہ قہار، وہ جبار، وہ متکبر، وہ صاحب جبروت، وہ صاحب جلال، ہے نا، وہ ارحم الراحمین، وہ اکرم الاکرمین، وہ اجود الاجودین، وہ افضل الناظرین، وہ افضل الصابرین، کیا کہہ رہا ہے اس آیت کے اندر سورہ مائدہ کی، اے ایمان لانے والوں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، ترجمے میں توجہ فرمائیے گا، اے ایمان لانے والوں من یرتد منکم عن دینہ، اللہ کہتا ہے اے مومنو، اے ایمان لانے والوں، تم میں سے کوئی بھی مرتد ہونا چاہے تو ہو جائے۔ اللہ کو پرواہ نہیں ہے، اللہ کو فکر نہیں ہے تمہارے مرتد ہونے کی۔ من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے کوئی دین سے پھرنا چاہے، مرتد ہونا چاہے تو پھر جائے، اللہ کو پرواہ کرو نہیں۔ کہتا ہے فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایک قوم کو لائے گا، یحبہم ویحبونہ، وہ قوم ایسی ہوگی جو اللہ کو دوست رکھتی ہوگی، اللہ اسے دوست رکھتا ہوگا، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، وہ کافروں پر سخت ہوگی، مومنوں پر مہربان ہوگی،
मुजाहिदून फी सबिलिल्लाह, जिहाद करने वाली होगी, फला यखाफून लौमत लाइम, और उन्हें कोई परवाह नहीं होगी किसी मलामत करने वाले की। ऐसे आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, मुझे पूरी ताकत लगाई थी, पूरी कलेजे की ताकत से आज इमाम बारगाह में मस्जिद में ये जुमला आखिर तक पहुंच जाए तो पैगाम बल्कि हो जाएगा। ऐ ईमान लाने वालों, रुकू करो, सजदा करो, गफुल खैर कार खैर करो, जिहाद करो, कार खैर करो, इबादत करो, अल्लाह की बंदगी करो। हमने फरूज को वाजिब कर दिया, हमने तुम्हारे ऊपर के साथ वाजिब कर दिया। ऐ ईमान लाने वालों, ऐ ईमान लाने वालों, अब कहता है ऐ ईमान लाने वालों, मैं जब तक बिल्कुल अंधी नहीं, रास्ता ने कुरान है, तुम में जब कोई मुर्तद होता है तो होता है, अल्लाह को परवाह नहीं है। अल्लाह के पास एक ऐसा है जो भी वो अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, वो अल्लाह का महबूब है, अल्लाह उसका महबूब है ना। मुर्तद हो जाओ, मुझे बताओ कुरान में अल्लाह कह देगा काफिर तो फिर काफिर। ये सारे सामने वाले खबर बैठे पिछाड़े बोले, कुरान में अगर अल्लाह कहते हैं किसी को मुनाफिक तो मुनाफिक, कुरान में कहते अल्लाह मोमिन तो फिर मोमिन, कुरान में अगर अल्लाह कहते हैं काफिर तो काफिर। अल्लाह कह रहा है कि तुम में से कोई मुर्तद होना चाहे तो हो जाए, हमें पता नहीं है, तो कोई हुआ है मेरे दोस्तों। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपके मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरा मसला नहीं है कि मुर्तद कौन है, लेकिन कुरान कहता है कोई मुर्तद हुआ है, कोई मुर्तद है, कौन है वो जाने, मुझे नहीं पता इसका, लेकिन अल्लाह कहता है कि हमें परवाह नहीं है मुर्तद होने की, इसलिए हमारे पास ऐसा है जो अल्लाह का मुहिब भी है, अल्लाह का महबूब भी है। तो अगर मुहिब समझ में आ जाए तो मुर्तद को समझ में आ जाए, तो मुहिब को मैं कहाँ समझाऊं? मेरे नबी ने कहा था कल उसे आलम दूंगा जो अल्लाह का महबूब होगा। कुरान बोला है आगे ले जा रहा हूं मैं। मन अमीरा जो सलाम कराम में पढ़ी उसमें क्या करना है, मन अमीरा सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा वलनजज़ियन्नहु अजरहम। अल्लाह कहता है जो अमल सालिह करे, अच्छा अमल करे, हम उसे मरने नहीं देंगे, जिंदा रखेंगे, ठीक है, हम उसे हयात देंगे। फलनुहयिन्नहु, हम जिंदा रखेंगे, हम जिंदगी देंगे, हम हयात देंगे, किसको? मोमिन को, ठीक है। अच्छा तो अब फिर मंजिल फहम कुरान है और इस मंजिल को मैं चाह रहा हूँ बड़ा आसान करके सुनने वालों को पैगाम दे दूंगा। देखें अल्लाह कहता है हमने तुम्हें पैदा किया, हमने तुम्हें हयात दी, ठीक है ना, तो हम सबके पास हयात है, जिंदा है, बैठे हुए जिंदगी है, और देने वाला जिंदगी अल्लाह है, हयात देने वाला अल्लाह है, ठीक है। लेकिन आयतल कुर्सी में है अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। अल्लाह कहता है मैं खुद भी साहिब हयात हूँ। पहुंच जाए सूरह मुल्क में अल्लाह ने कहा तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन। आपके ज़हन मेरे जुमलों के साथ साथ चलाएं तो मुझे अदायगी में आसानी है। मैं रुक जा रहा हूँ, आप खामोश ना होइएगा, रसाले से रहिएगा। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बाबरकत है वो अल्लाह, इसके कब्ज़े कुदरत में पूरी कायनात है, पूरी मुल्क है, पूरी सल्तनत है, पूरा कंट्रोल है। व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीरुन लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, और वो हर शय पे कादिर है। वो अल्लाह कौन है? मालिक तो कौन है? कहने का मैं वो हूँ खलक़ल मौत वल हयात, जिसने मौत को भी खल्क़ किया, जिसने हयात को भी खल्क़ किया। तो एक हयात वो जो मखलूक है और एक हयात जो खालिक के पास। बारीक मंजिल है, इसे मैं आप सुनने वालों को ले जा रहा हूँ, ये जुमला ज़हन में पहुंचा सुनने वालों तक। एक हयात वो जो हमें मिली, मखलूक की हयात, खलक़ल मौत वल हयात, हमने जिंदगी को मखलूक बनाया तो हमें जो हयात मिली वो मखलूक, लेकिन खालिक मखलूक थोड़ी ना, वो तो अहले हयात है, उसकी जो सिफात है वो अहले हयात है, वो अहले अदल, वो अहले इल्म, वो अहले हयात, वो मखलूक नहीं है, उसका इल्म मखलूक नहीं, उसकी हयात मखलूक नहीं, उसका अदल मखलूक नहीं, वो तो अहले हयात है। फिर कभी इस पर मौजूद पर गुफ्तगू होगी। अच्छा तो अब एक हयात को जो हमें मिली मखलूक को, एक दर्जा को जो खालिक का है, कायनात का सबसे बड़ा पैदा करने वाला, कायनात का सबसे बड़ा मालिक और
حیات ہمیں ملی، ایک حیات ہمیں ملی. اب مجھے قرآن مجید میں ایک اور آیت ملی. اب سنیے گا، حیات کا ذکر آ گیا. سنیے گا بیان کہاں جا رہا ہے. سورہ نحل 16واں سورہ اور اس کی آیت پڑھ رہا ہوں. واللہ، اللہ اپنے ایک ثنا کا ذکر کر رہا ہے اور ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے واللہ انزل من السماء ماء. اللہ کہتا ہے میں وہ ہوں جس نے آسمان سے پانی برسایا. فاحیا بہ الارض بعد موتها. سنیے گا ترجمہ اس کا. اللہ کہتا ہے ہم نے، میرا احسان یہ ہے تم پر کہ میں نے آسمان سے انزل من السماء ماء، پانی برسایا، بارش ہوئی. پھر کیا ہوا مالک؟ فاحیا بہ الارض بعد موتها. پھر میں نے پانی برسا کر اس مردہ زمین کو زندہ کر دیا. تھک تو نہیں گئے ہم حضرات؟ ماشاءاللہ اتنا میں بیٹھا ہوا ہے باہر تک میرا ساتھ. من السماء ماء. مل کے چلنا ہے سب کو اور یہ فکر سب کو سنانی ہے، سب کو دینی ہے. آپ کے ذریعے جہاں جہاں پیغام جا رہا ہے، جن قرآن کا پیغام ہے. ہم نے آسمان سے پانی برسایا، فاحیا، پھر ہم نے زندہ کر دیا، ہم نے زندگی دے دی، زندہ کر دیا. مالک اس کو بعد حیاتها، زمین کو کب زندہ کیا؟ بعد موتها، اس کے مرنے کے بعد. اب ہماری سمجھ میں آ گیا. ہم سمجھ رہے تھے کہ فقط ہم زندہ ہیں. قرآن سنانے بیٹھا ہوں میں، میرے ساتھ میرے خاموش نہیں بیٹھنا ہے. ہم سمجھ رہے تھے کہ فقط ہم زندہ ہیں، باقی سب مطلب نہیں. اللہ کہتا ہے ہم نے زمین کو مرنے کے بعد زندہ کر دیا. تو ہماری سمجھ میں آ گیا کہ ہم فقط زندہ نہیں ہیں، زمین مرتی بھی ہے، زمین زندہ بھی ہوتی ہے. قرآن کی روشنی میں زمین مرتی بھی ہے، زمین زندہ بھی ہوتی ہے. میں آواز آنی چاہیے میرے کانوں تک، ہے نا؟ تو قرآن کی نگاہ میں زمین مرتی بھی ہے، زمین زندہ بھی ہوتی ہے. اب ذرا قرآن سے پوچھیں کہ زمین مردہ تھی تو کیا تھی، زندہ ہوئی تو کیا ہوئی؟ میرا پیغام بہت کیا سننے والا ہوتا ہے. اب ذرا قرآن سے پوچھیں، اور طویل نہیں کروں گا. آپ اگر تھک جائیں گے تو میں بھی بیان کو ختم کر دوں گا. اگر پڑھوانے کا دل ہے تو میرا ساتھ دیتے رہے. زمین مردہ بھی تھی، زمین زندہ بھی تھی. اب قرآن سے پوچھیں کہ زمین مردہ تھی تو کیا تھی، زمین زندہ ہوئی تو کیا ہوئی. ایک ایک سننے والے کو جس کے ذہن میں جملوں کے ساتھ چل رہے ہیں، یہ آیت ہدیہ ہے جو آپ پڑھنے لگا ہوئے ہیں. زمین مردہ تھی، زمین زندہ ہوئی. قرآن بتائے گا کہ زمین مردہ تھی تو کیا تھی، زمین زندہ ہوئی تو کیا ہوئی. ٹھیک ہے نا؟ اچھا میں ایک مثال دے دوں. اس پہ میرے بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں مجمع کے اندر. بھائی زمین کے مردہ ہونے کی علامت کیا ہے؟ بنجر زمین، چٹکر میدان، جہاں کچھ نہ ہوگے، نہ تنکا، نہ دانا، نہ پانی، نہ کچھ، نہ پھل، نہ پھول، نہ فروٹ، کچھ بھی نہ ہو، نہ میوہ. ٹھیک ہے نا؟ اچھا اس مردہ زمین میں آپ نے کوئی بیج بویا، کچھ وقت گزر گیا، بیج کچھ بھی نہ نکلا، نہ پودا، نہ بیج، نہ پھل، نہ پھول. وہ جب بیج دیا تھا آپ نے، وہ جل کر راکھ ہو گیا. اتنا خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. ذرا سا میرا ساتھ دیں، علی والے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا میرے ساتھ دیں. ارے اتنی لاجیکل مثال ہے. کسی صاحب نے جناب آم کی گٹھلی بوئی مردہ زمین میں. اب دیکھتے رہے کہ یہاں کوئی پودا نکلے، آم کا کوئی درخت نکلے، کوئی پتا نکلے، کوئی پھول، کچھ بھی نہیں نکلا، کچھ بھی نہیں نکلا. میرا جملہ مکمل ہو رہا ہے. آپ آہستہ ہو گئے، میں بھی آہستہ ہو گیا ہوں. آپ بیج ڈال رہے ہیں، اس میں نکل کچھ بھی نہیں رہا. میں نے بیج بویا، کچھ بھی نہیں نکلا. اس میں زمین مردہ، بلکہ نکلنا ہے تو دور نکلنا تو دور کی بات ہے. جو بیج جا رہا ہے، جو گٹھلی جا رہی ہے، وہ کچھ عرصے کے بعد تمازت آفتاب سے، آفتاب کی حرارت سے جل کر راکھ ہو جاتا ہے. پھر کوئی بیج ہوتا ہے، وہ جل کے راکھ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو بیج زمین مردہ تھی تو بیج جو گیا وہ جل کر راکھ ہو گیا. اور اب قرآن کہہ رہا ہے کہ جب ہم نے پانی برسا کر اس زمین کو زندہ کیا تو ہم نے ایک دانے کو 700 بنایا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہم نے زندہ کر کے زمین کو ایک کو 2 بنایا، ایک کو 10 بنایا. ہم نے ایک کو کیا کیا؟ قرآن کا جملہ 700 بنا دیا. تب ہماری سمجھ میں آ گیا کہ زمین کے مردہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ جو بیج دیا جائے وہ جل کے راکھ ہو جائے. زمین کے زندہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ ایک کو 700 بنا دے. اللہ چاہتا یہ ہے کہ انسان زمین کی حیات سے اپنی حیات کو پہچانے. اللہ زمین کے چاہتا یہ ہے کہ انسان زمین کی زندگی سے اپنی زندگی کو پہچانے. کیسے پہچانے؟ جسے جو دیا جائے اگر وہ نہ پہچانے
کے نشان تھے. تسلیم کیا مرسل کی جان تھے. تسلیم کیا احمد مرسل کی جان تھے. تسلیم کیا احمد مرسل کی جان تھے. ناموس صحابہ کے خطیبوں سے یہ پوچھو محمد کے جنازے پہ کہا. قرآن کہتا ہے مردہ زمین تھی جل کر دانا راگ ہو گیا، لیکن جب زندہ ہو تو ایک کو 700 بنا دے. ہماری سمجھ میں آ گیا جو سن کے بھول جاتا ہے وہ مردہ ہے، اور جو ایک کو 1000 بناتا ہے وہ زندہ ہے. تو قرآن نے، نبی نے، علی نے یہ فیصلہ کر دیا نا کہ میرا علی ہے زندہ. جو ایک کو 1000 بنائے وہ علی ہے زندہ. ٹھیک ہے نا، میرا علی ہے زندہ. اب مجھے پتہ ہے یہ علی والے تو بیٹھے نعرہ لگا رہے ہیں دنیا کا کوئی زندہ ہے جو علی کے مقابلے پر آئے. تو جب زندہ علی کا مقابلہ نہ کر سکے تو مردے کو علی کے مقابلے میں کیوں لاتے ہیں؟ بلند سلوات پڑھے محمد والے محمد والے. حتیٰ اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آنفا. یہ تیرے پہلو بیٹھنے والے تیری بات سنتے ہیں اور باہر آ کے پوچھتے ہیں رسول ابھی کیا کہہ رہا تھا. تو ہم نے نماز پڑھی حکم رسول کے مطابق، روزہ رکھا حکم رسول کے مطابق، حج کیا رسول نے کیونکہ بتلایا تھا حج کرو. ٹھیک ہے، تو اسلام میں عقیدے کا مرکز ہے محمد کے ساتھ. اسلام میں عقیدے کا مرکز ہے ذات مصطفیٰ. ٹھیک ہے نا. دوسرا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. رسول یہ بیوقوف لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنے پہلے قبلے سے روح گردانی کیوں کی؟ پہلے قبلے سے بیت المقدس تھا. بیوقوف کہتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے بیوقوف اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنا قبلہ کیوں بدلا. قل ان سے کہہ دو للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کے لیے، مغرب بھی اللہ کے لیے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جس کی چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر دیتا ہے. تو بیوقوف کیا کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے قبلہ کیوں بدلا؟ اور اب اللہ کو جلال آ گیا، کہتا ہے اسی کے بعد کہتا ہے وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها. رسول حبیب یہ بیوقوف اعتراض کر رہے ہیں کہ قبلہ کیوں بدلا. اللہ کہتا ہے وما جعلنا القبلۃ التي، میں نے قبلہ بدلوا دیا. اور ہم قبلہ بدلوا کر یہ بدلانا چاہتے ہیں کہ کون زبانی کلمہ پڑھتا ہے، کون دل سے میری پیروی کرتا ہے. سلامت ہے. اور اسی بارے میں، اسی سورے میں، دوسرے بارے میں پھر اللہ نے شان فرمایا. ان کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، آپ قصیدہ پڑھتے ہیں نبی کی شان میں، پڑھتے رہے ماشاء اللہ ثواب ملے گا. بڑی توفیق ہے نبی کی شان میں قصیدہ پڑھنا. لیکن اب میں وائس سنا رہا ہوں جس میں اللہ نے محمد کا قصیدہ پڑھا ہے. اسی بارے میں اسی سورے میں کہیں کاروائی ہوئی. اللہ کہہ رہا ہے ایک جملہ قیمتی ہے، میرے ساتھ دیتے رہیے گا. قدر نرا پوری طاقت لگانی میرے ساتھ پر. نبی کیسے کہہ رہا ہے قرآن کے حوالے سے قدر نرا تقلبا وجہ کا فی السماء. اللہ کہہ رہا ہے رسول ہم تمہارے بار بار آسمان کی طرف رخ کرنے کو دیکھ رہے ہیں. فلا نولینک قبلۃ ترضاھا، مت گھبراؤ قبلے کو وہاں موڑیں گے جہاں تمہاری مرضی ہوگی. ماشاءاللہ یہ اٹھتے بہار مولا صاحب کا کہنے فلا نولینک قبلۃ ترضاھا، مت گھبراؤ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم چہرہ کرتے ہو آسمان کی طرف، تم رخ کرتے ہو آسمان کی طرف. اب ہم قبلے کو اس مقام پر لے جائیں گے، وہاں موڑ دیں گے جہاں تم راضی ہو گے. کہاں قبلہ مڑے گا؟ جہاں میرا نبی راضی ہو جائے گا. نبی کی شان سمجھ میں آئی؟ نماز اللہ کی، مرضی محمد کی. اور جو جملے بتائے نہیں کرنا. نماز اللہ کی، عبادت اللہ کی، بندگی اللہ کی، مرضی محمد کی. اور اب حکم آگے بن گیا. سفر لے بیٹھا تھا شطر مسجد حرام، رسول نماز پڑھ رہے ہیں.
रसूल नमाज पढ़ रहे, रकू के आलम में है, फरिश्ता आ गया और क्या कहता है आकर फवल्ले वजहका शतरल मस्जिद हराम। एक जुमला कुरान मजीद की रोशनी में है, दूसरे पारे में जाके जब आए सुनिएगा, पढ़िएगा, तर्जुमा देखिएगा। मैं आपसे अब फैसला करवाने लगा हूँ। एक एक सुनने वाला बेदार बैठा हुआ है और बेदार हो जाए। रसूल नमाज पढ़ रहे थे और हुक्म आ गया अल्लाह का फवल्ले वजहका शतरल मस्जिद हराम। रसूल अपना रुख करो काबे की तरफ। रसूल ने किया काबे की तरफ, हुक्म आया ना अल्लाह का। रसूल तो मासूम है, हुक्म का बरदार है, सबसे बड़ा नबी है। रसूल ने हुक्म पे अमल करते हुए रुख किया काबे की तरफ। फवल्ले वजहका, हाथ खोल के मेरा साथ देना है पूरी ताकत के साथ, ताकि जुमला है कुरान का जुमला है और जिसके दिल में नबी की नबी में हमारी जान कुर्बान जो शान मुस्तफा का नाम सुनाओ जमाने को कि नबी की शान क्या है। फवल्ले वजहका शतरल मस्जिद हराम। रसूल अपना रुख करो खाने काबा की तरफ। और अब मोमिनों से कहा गया वो है सो मैं तुम मोमिन जहाँ कहीं भी हो, आप थकेंगे ना तो मुझे अफसोस होगा कि सामने बैठे हैं, जरा मेरा साथ देते रहिएगा। वह है तो मैं तुम फवल्लू वजूहकुम शतरा, मोमिन जहाँ कहीं भी हो, थक तो नहीं गए, जरा मेरा साथ दिया करें। वह है तो मैं तुम फवल्लू वजूहकुम शतरा, मुझे एहसास हो रहा है कि अजाब ना चल रहे हैं, आप भी थकेंगे मैं भी थकूंगा, लेकिन थक के जुमला जाया हो जाता है, पूरी ताकत से लगा के जुमला कहूंगा ताकि आखिर तक जाए। रसूल अपना रुख करो काबे की तरफ और मोमिन जहाँ कहीं हो जब नमाज पढ़े तो अपना चेहरा करे काबे की तरफ। आप मस्जिद अली में रुख करें काबे की तरफ, मैं कराची में करूँ काबे की तरफ, जो पंजाब के गुजरात में हो वो रुख करे काबे की तरफ, जो इस्लामाबाद में हो वो रुख करे काबे की तरफ, जो ईरान में हो वो रुख करे काबे की तरफ, जो इराक में हो वो रुख करे काबे की तरफ, सफर में काबे की तरफ, हसन में काबे की तरफ, मुसाहिब में काबे की तरफ, वाजिब में काबे की तरफ, फुरादा में काबे की तरफ, जमात में काबे की तरफ, घर में काबे की तरफ, मोहल्ले में काबे की तरफ, मस्जिद में काबे की तरफ। क्या काबा आपको नजर आता है? मुसलमान कहते नहीं काबा नजर नहीं आता। तो मुझे बताओ कि अगर बैत कायम हो तो किसी को एतराज नहीं होता कि अगर अहले बैत पर्दे हैं में हो। फवल्ले कुरान का हुक्म है, रसूल रुख करो खाने काबा की तरफ। वह है समझ तुम मोमिन जहाँ कहीं भी हो जब नमाज पढ़े तो कहाँ करेंगे रुख खाने काबा की तरफ। लेकिन लाहौर वालों को नजर नहीं आता, ना कराची वालों को नजर आता है, ठीक है ना, लेकिन हर एक का रुख है खाने काबा की तरफ। अच्छा, अब एक फैसला आपने कर लिया, बड़ा बेदारी का मुजाहरा किया है, मौला आपको आबाद रखे सलामत रखे, बयान आखिरी मनुष्य आहिस्ता तक करीब हो जाएगा। अब एक फैसला और करना है, सूरह आले इमरान उसकी छोटी सी आयत, इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बबक्कता मुबारकन। मेरा अल्लाह कह रहा है, रब्बुल आलमीन और रहमुर रहीमीन अकरमुल अकरमीन जी कह रहा है, क्या कह रहा है? इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नास, पहला बैत, पहला घर, वुज़िअ लिन्नास जो लोगों के लिए रखा गया, बनाया गया नहीं, बन पहले चुका था। वुज़िअ लिन्नास, खुदा करे जुमला 50 मौजूद का था। पहला घर जो वुज़िअ लिन्नास इंसानों के लिए रखा गया, वो कहाँ है? लल्लज़ी बिबक्का, वो मक्के में है। मालिक वो बैत क्या है? मुबारकन, बरकतों वाला है। मालिक तूने कह दिया, हमने मान लिया, ये बैत बरकतों वाला, कहा बरकतों वाला। मालिक वो बैत और क्या है? कहोदन, वो बैत हिदायत है। तो फकत लाहौर के लिए, कराची के लिए, पाकिस्तान के लिए, एशिया के लिए, बड़े के लिए का नहीं, हुदन लिल आलमीन। शायद मजलिस में मेरा आखिरी जुमला हो जाए, कल गुफ्तगू होगी, जरा मेरा साथ देगा। देखो कुरान की आयत में कोई एक मफहूम तो नहीं होता ना, एक आयत के कई मफहूम, कई घटना निकलती है। मैं तफसीर बयान नहीं कर रहा, मैं तो बस आयत का एक रुख, एक एंगल बयान कर रहा हूँ, एक शेड, और आपके हवाले कर रहा हूँ, फिर आगे कल गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। क्या कहा जाए? वो बैत मुबारक भी है और वो बैत हिदायत भी है। मालिक इसके लिए का आलमीन के लिए
اب اللہ کہتے ہیں کس کو کیا انکار ہے؟ اللہ کہتے ہیں کسی کو کیا انکار ہے؟ قرآن کہتے ہیں کسی کا کیا انکار ہے؟ اللہ نے کہا یہ بیت ہدایت ہے، ہم نے مان لیا، عالمین کے لیے ہم نے مان لیا. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک رخ بیان کر رہا ہوں. دیکھو اس مجمع میں میرے بزرگ بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ بیت ہدایت ہے عالمین کے لیے. کیا آپ نے کسی کتاب میں پڑھا کہ جناب 100 سال پہلے کعبہ مکے سے چل کر لاہور آیا ہدایت کرنے؟ پہنچا نہیں پہنچا. سلامت رہے مولا آباد کے ساتھ یہ کہ میرا ختم ہونے گفتگو سوال کرنے کا حق ہے نا مجھے. آپ مجھ سے کر سکتے ہیں، میں آپ سے کر سکتا ہوں کہ بھائی قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے ہدی للعالمین، یہ بیت پاکستان ہندوستان نہیں عالمین کے لیے ہدایت ہے. ایک رخ بیان کر رہا ہوں میں. تو کیا کبھی آیا؟ اچھا آپ نے نہیں پڑھا، آپ کے آبا اجداد نے، میرے آبا اجداد نے، میرے آبا اجداد نے کوئی روایت نقل کی ہو کہ جناب کسی سال، کسی گھڑی، کسی زمانے، کسی سال، کسی ہفتے، کسی دن، کسی لمحے، کسی لمحے اور کسی لمحے میں، کسی لہجے میں 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، 2 منٹ کے لیے کعبہ مکے سے چل کر پاکستان آیا ہدایت کرنے؟ نہیں آیا نا؟ نہیں آیا. قرآن جھوٹ بولتا نہیں، اللہ جھوٹ بولتا نہیں، ٹھیک ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ ہدایت ہے، اللہ کہتا ہے یہ ہدایت ہے، نبی کہتا ہے یہ ہدایت ہے اور عالمین کے لیے ہے. تو کیسے پتا چلے کہ یہ کعبے کی ہدایت ہے کیا؟ مل کے میں بیان ختم کر رہا ہوں. سارے مل کے چلے، پڑھنے کا لطف کبھی ہے کہ سارے مل کے چلے. یہ کیسے پتا چلے کہ یہ کعبے کی ہدایت ہے کیا؟ قرآن کی آیت تو قیامت تک جائے گی. تو ہم نے سمجھانے کے لیے کوئی آیت نہیں پڑھا، کوئی روایت نہیں سنا، بس ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. بھائی پانی رکھا ہوا ہے نا، میں نے مانگا آپ سے، آپ نے گلاس میں ڈالا اور مجھے پیش کر دیا، میں نے پانی پی لیا، شکریہ ادا کیا، میں نے پانی پی لیا، بس گفتگو ختم ہو گئی. پانی پی لیا میں نے. جب باہر نکلا تو آپ نے مجھ سے پوچھا جناب کافی پیاس تھی؟ میں نے کہا کہنے لگے کتنے گلاس پیے؟ مجھ سے پوچھا آپ نے کہ آپ نے کتنے گلاس پیے؟ اسی جملے کے اندر رزلٹ رکھا ہوا ہے. میں ختم کر رہا ہوں بیان. میں نے کہا جناب میں نے 2 گلاس پیے. آپ نے کہا آپ نے پانی پیا ہے یا گلاس پیا؟ نوجوان کے بچے بزرگ سلامت رہے. نبی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں نا، میں قرآن پڑھ رہا ہوں جو نبی میں نازل ہوا، نبی اور علی کے چاہنے والوں مجھے سوال کا جواب تو چاہیے نا. میں نے کہا جناب میں نے گلاس پیا. کہا ہے آپ سے، لیکن حقیقت میں گلاس نہیں پیا، میں نے تو پانی پیا. اچھا مجلسوں کے ایام ہیں ماشاء اللہ سے، ہر گھر میں مجلس ہوتی ہے، محلے میں ہوتی ہے، جلوس نکلتے ہیں، جلوس میں جاتے ہیں ماشاء اللہ. شادوباد جائیں گے انشاءاللہ مولا کے صدقے میں. تو اب پیاس لگی، سبھی لگی تھی، گئے جا کر اور شربت پینا شروع کر دیا. میں دیکھا تھا شربت پی رہے ہیں بھائی، اور تو پیاس لگی ہوئی. جب پی لیا میں نے آپ کو بلایا، میں نے کہا سلام کیا، آپ نے جواب دیا. میں نے کہا بھائی کتنے گلاس پیے؟ کہا 3. میں نے کہا شربت پیا یا گلاس؟ سو کے اٹھے ہے نا، طلب ہوئی چائے کی. کہا بھائی 1 کپ چائے پلا. میں پہنچا، میں نے کہا کتنی کپ پی لی؟ کہا 2 کپ پی کے بیٹھا. میں نے کہا کپ پی؟ جملہ مکمل ہو رہا ہے، سارے لڑکے چلے. میں نے کہا آپ نے کپ پی؟ کہا میں بول رہا ہوں آپ سے کہ میں نے 2 کپ پی یا 3 کپ پی. میں نے کہا کپ تھوڑی پی، آپ نے پی تو چائے. آپ نے کہا آپ نے پانی پیا اور کہا کہ گلاس پیا. تو کیا یہ جھوٹ ہے؟ میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ یہ زبان کا محاورہ ہے، یہ زبان کا دستور ہے. خالی کپ کہلاتا ہے ظرف، خالی پیالی کہلاتی ہے ظرف. اس کے اندر چائے ڈال دو، چائے بن جائے گی مظروف. خالی پلیٹ کہلائے گی ظرف، پلیٹ کے اندر بریانی ڈال دو، بریانی بن جائے گی مظروف. تو ہماری سمجھ میں آ گیا کہ یہ زبان کا محاورہ ہے کہ بولا جائے گا ظرف اور مراد لیا جائے گا اس کے اندر کا مظروف. قرآن نے کہا اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. یہ کعبہ ہدایت ہے عالمین کے لیے. ارے بھائی کعبہ ہے ظرف اور اس کے اندر آنے والا علی ہے مظروف. مل کے ہر جگہ سے نعرے لگ رہے ہیں، نعرے حیدری یا علی، نعرے حیدری یا علی. یہ آپ نے کوئی اپنا کوئی قانون تھوڑی بنایا ہے. یہ تو نہ میرا قانون ہے نہ آپ کا قانون ہے. یہ تو ہمارے نبی کا فرمان تھا، زینوا مجالسکم بذکر علی. اپنی مجلسوں کو علی کا ذکر سے زینت دو.
مجلس منحوس ہے جس میں علی کا ذکر نہ ہو. تھکنا نہیں ہے میرے ساتھ میں رہنا ہے. آپ تھک جائیں گے تو میں پیسے تھکا ہوں اور تھک جاؤں گا. تھکنا نہیں ہے. بس میں نے جو جملے کو ختم کر دیا, کل انشاءاللہ گفتگو ہوگی ہے نا. بیان کو میں نے ختم کر دیا. میں نے آپ کے سامنے سورہ حج کی آیت پڑھی, میں نے آپ کے سامنے سورہ نحل کی آیت پڑھی, میں نے آپ کے سامنے سورہ منافر پڑھا, میں نے آپ کے سامنے سورہ تکویر کی آیت پڑھی, میں نے آپ کے سامنے تحویل قلبی کی آیت پڑھی, میں نے آپ کے سامنے دوسرے پانی کی آیت پڑھی, میں نے آپ کے سامنے قدر اللہ کی آیت پڑھی. لیکن یقین جانو علی والوں, نبی والوں, قرآن والوں, اللہ والوں, میں منبر پہ بیٹھ کے آپ کو آیتیں تو سنا رہا تھا لیکن میں کچھ نہیں کر رہا تھا. میں تو بس علی کے چاہنے والوں کو شراب حب علی بلا رہا تھا. ایسا نہیں مزہ نہیں آ رہا, ایسا نہیں ملے خبر. میں علی کے چاہنے والوں کو شراب حب علی بلا رہا تھا. عقیدہ ہے نا علی ساقی کوثر ہے. آواز نہیں آ رہی مجھے. جس کا عقیدہ بولے میرے ساتھ ساتھ. عقیدہ ہے نا علی ساقی کوثر ہے. علی کوثر کے چاند پلائے گا, اسے پلائے گا جس نے دنیا میں شراب حب علی پی ہو. اسے پلائے گا جس نے دنیا میں شراب حب علی کا مزہ چکا ہو. تو خبردار اس شراب حب علی کو کبھی نجس نہ سمجھنا. اس لیے کہ ایک چیز تاریخی ہے, اس لیے کہ جب وہ شراب نوجوانوں میرے ساتھ ہو جائے, تھکنا نہیں ہے, ہاتھ نہیں ماننا. یہ وہ شراب ہے, یہ وہ شراب ہے جو کوثر سے لائی ہوئی, سلسبیل میں ملائی ہوئی, چادر تطہیر میں چھانی ہوئی, انبیاء کی چھانی پہچانی ہوئی. آدم نے بھی تو خلافت ربانی مل گئی, نوح نے بھی تو کشتی کو روانی مل گئی, امت نے بھی تو محمد کی غلامی مل گئی, رضوان نے بھی تو جنت کی دربانی مل گئی, ابراہیم نے بھی تو خلت رحمانی مل گئی, اور یوسف نے بھی تو حکمرانی مل گئی, اور زلیخا نے بھی تو جوانی مل گئی. کل انشاءاللہ گفتگو ہوگی, بیان کو آگے لے جائیں گے. تو ابھی دوسری تقریر تھی, بس بیان کو ختم کر رہا ہوں میں. تو خبردار, ہمارا عقیدہ ہے علی ساقی کوثر ہے. کوثر کے جام پلائے گا, لیکن اسے پلائے گا جس نے دنیا میں شراب حب علی کا مزہ چکا ہو. ٹھیک ہے نا. اچھا تو آپ میرے ساتھ دیکھا, میں بس ایک جملہ کہہ کے مسائل پہ جاؤں گا, لیکن یہ جملہ بڑا کام کا ہے. آپ نے اتنے نعرے لگا دیے, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری. اب سارے مل کے سارا خراج عقیدت پیش کریں مولا کی بارگاہ میں. شراب حب علی کو کبھی نجس نہ سمجھنا. یہ تو میں نے آپ کے سامنے پینے والوں کا انجام بتایا کہ آدم نے بھی تو خلافت ربانی مل گئی, نوح نے بھی تو کشتی کو روانی مل گئی, امت نے بھی تو محمد کی غلامی, ایک اشارہ ہے, امت نے بھی تو محمد کی غلامی مل گئی, یوسف نے بھی تو حکمرانی مل گئی, زلیخا نے بھی تو جوانی مل گئی, اولیاء نے بھی تو طریقت کا نشان ہو گئے. مجھے آواز نہیں آ رہی, آواز آپ مل کے ساتھ کرو. اولیاء نے بھی تو طریقت کا نشان ہو گئے, صحابہ نے بھی تو سلمان ہو گئے, اہل بیت نے بھی تو بنیاد ایمان ہو گئے. تو مجھے کہنے دو کہ جس نے پی لی وہ پاک ہو گیا, جس نے پی نہیں وہ ناپاک ہو گیا, اور جو پی کر مکر گیا وہ ہلاک ہو گیا. ہم نے یہ پوری کائنات بنائی ان 5 کے لیے. حدیث کے ساتھ انی ما خلقت السماء مبنیہ, میں نے چاند بنایا ان کی محبت میں, سورج بنایا ان کی محبت میں, نے پوری کائنات بنائی ان 5 کے لیے.
बस अदादारों मुझे बताओ इन 5 में हुसैन शामिल था या नहीं? दुश्मन भी समझ रहा था, देखो आपके दिल पर चोट पड़ गई, आवाजें बुलंद हो गई। वो हुसैन जो कह रहा था कि जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। आए हाकिम मदीना ने बुलाया और ये हाशिम के जवानों के साथ आए, दाखिल हुए दारुल इमारा में। हाकिम ने बैठाया, यजीद का खत सामने रखा। मेरे मौला ने खत पढ़ा और खत पढ़ने के बाद बेइख्तियार ज़बान से कहा इन्ना लिल्लाह। कहा फर्ज़ रसूल आपका इरादा क्या है? फरमाने लगे जरा सुबूत होने दो, फिर हम देखेंगे कि यजीद में मजाल है कि वो मुझसे बैत मांग सके। ये कहकर चले, मशवरा देने वाले ने मशवरा दिया कि अगर हुसैन निकल गए तो फिर तुम हुसैन से बैत नहीं सकोगे। एक मरतबा डांट कर उस मशवरा देने वाले से कहा कि खुदा तुझ पे लानत करे, तू फर्जंद रसूल की शान में ऐसी गुस्ताखी कर रहा है। जैसे ही हुसैन की आवाज बुलंद हुई ना, दारुल इमारा के बाहर जो जवान खड़े थे उन्हें जलाल आ गया और सबसे पहले जिसने तलवार निकाली उसका नाम था अबुल फजल अब्बास। कहा अब्बास तलवार को न्यामे रखो। ये कहकर अपने दोनों हाथ अपने उस भाई के दोनों कंधे पे रखे अब्बास के, और कहा भैया अब मदीना रहने के काबिल नहीं रहा, सामान्य सफर की तैयारी करो, कल दिन में हम मदीना छोड़ देंगे। ये वो दिन है ना जिनकी याद मनाने के लिए हमारी माँ ने हमें पैदा किया है। आपकी आवाज़ें बुलंद हैं, आपकी आंखों में आंसू हैं, खुदा इन आंसुओं को रोमाले से इतना बजा दे। अब्बास सामान्य सफर की तैयारी में लगे। हुसैन घर में आए, रसूल का अमामा अपने सर पर रखा, रसूल की आबा अपने कंधे पे डाली, कमर में तलवार हिमायत की। वतन छूट रहा है ना, रसूल के दालाने मुबारक पहने, तलवार का कमर में हिमायत की। अच्छा, हुसैन का वतन छूटने का मतलब फकत मदीना नहीं छूट रहा, नाना का मज़ार छूट रहा है, भाई की खबर छूट रही है, माँ की लहर छूट रही है। मकसद में देखा कि रिसालत के जेवर से आरास्ता होकर हुसैन रात के अंधेरे में खबर रसूल पर आए। दूर से आवाज दी अस्सलाम अलैका या जद्दा, नाना आप पर मेरा सलाम हो। उसके बाद कहने लगे नाना आपकी कब्र का मुजाविर आया है। ये जुमला कहा, दोनों हाथ कब्र रसूल पर रखे और कहा नाना आपको तो मालूम है ना कि आपके बाद उम्मत ने हमारे साथ क्या किया। तो हुस्नी इलाका जा सकता, नाना मुझे अभी अपनी कब्र में बुला लो। रावी बोल नहीं है, हुसैन कहते हैं कि जब मैंने जुमला कहा तो कब्र रसूल से रोने की आवाज आई। हुसैन खुद भी रोने लगे, रोते रोते हुसैन की आंख लग गई। ख्वाब में रसूल को देखा, कहा नाना मुझे अभी अपनी कब्र में बुला लो। नाना तुझे मालूम है कि उम्मत ने हमें बड़ा सताया। कहा बेटे अभी तो मुझे करबला जाना है और हुसैन तेरे मुकद्दर में शहादत है। और सुन हुसैन सुन, मुझे मालूम है कि तू अपनी बहनों में सबसे ज्यादा ज़ैनब को चाहता है और अपनी बच्चियों में सबसे ज्यादा सकीना को चाहता है। तो बेटे मेरी वसीयत ये है कि जब रुखसत आखिर के लिए जाना तो ज़ैनब की आस्तीन हटाकर बाजुओं पर बोसा देना। जब रुखसत आखिर के लिए जाना तो ज़ैनब की आस्तीन हटाकर उसके बाजू पर बोसा देना, और जब बच्ची को गोद में लेना तो कहना बेटी मत घबराना, मत घबराना, शाम गरीबा में तेरी दादी तुझे गोद में सुलाने के लिए आ जाएगी। रात भर हुसैन कब्रों से रुखसत होते रहे। खुदा आपकी आवाज़ों को सलामत करे, खुदा इन आवाज़ों पर रहम करे जो हुसैन की गली पर रह गई है। खुदा इन आंखों को जिनकी आंखों से आंसू बहे रुमाले सीधा में लगा दे। रात भर हुसैन कब्रों से रुखसत होते रहे। दूसरा दिन हुआ मुसाफात मदीने के अतराफ का एक रहने वाला 28 रजब को मदीने आया। उसके दिल में ये तमन्ना हुई कि नवासे रसूल के जाने की शान देखो। पता पूछता हुआ महल्ला बनी हाशिम में आया
तुम रो रहे हो, आखिरी जुम्मे अदा कर रहा हूँ। पता पूछता हुआ वो रहने वाला कूचा बनी हाशिम में आया, कहता है कि मैं बहुत देर तक खड़ा रहा, इतने में एक घर का दरवाजा खुला। अब उसे नहीं मालूम ये किसका घर है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उसे नहीं मालूम। कहता है इतने में उस घर का दरवाजा खुला और एक तवील कामत का जवान एक कुर्सी लिए बाहर निकला। उसने कुर्सी दरवाजे के बाहर रख के अंदर गया और अब नबी का नवासा निकला जिसे मैंने पहचान लिया। हुसैन कुर्सी पे आके तशरीफ फरमा हुए। कहता है जैसे ही हुसैन कुर्सी पर बैठे, मैंने देखा कि दो नौजवान जिनके चेहरे चांद की तरह चमक रहे थे, वो हुसैन की कुर्सी के पीछे आकर खड़े हो गए। मैंने शुरू करने वाला मैंने गुजरने वाले से पूछा कि वो जवान जो जरा पड़ा है वो कौन है? कहा उसे नहीं पहचानता, वो हुसैन का बेटा अकबर है। कहा अच्छा वो जो उसके पहलू में पीछे खड़ा है वो कौन है? मतलब नहीं। कहा उसे नहीं पहचानता, वो हसन का बेटा कासिम है। कहा तूने इतना बतला दिया, अब ये और बतला ये तबील कामत का जवान कौन है? कहा अरे इसे नहीं पहचानता, ये हुसैन का छोटा भाई अबुल फजल है। रावी कहता है कि उस तवील कामत के जवान ने जिन मातम कर रहे हो खुदा तुम्हारे पुत्र को कबूल फरमाए, उस तवील कामत के जवान ने गली के दोनों सिरों पर कनातें नष्ट कर दी, कनात लगा दी। मैं कनात के पीछे चला गया और मंजर देखने लगा। रोने वाले सुनोगे? कहता है मैं मंजर देख रहा था, इतने में कुछ नाके आए, नाके बिठलाए गए, उन पर छोटे छोटे खैमे रखे गए, वो नाके आगे बढ़ गए। फिर कुछ और नाके लाए गए, उन्हें बिठलाया गया, उन पर पानी के मशीने रखे गए, वो नाके भी आगे बढ़ गए। कहता है फिर कुछ और नाके आए, नाके बिठलाए गए, उन पर मजीद सामान्य सफर और कुछ चादरें रखी गई, वो नाके भी आगे बढ़ गए। कहता है जब नाके आगे बढ़ गए तो पता उस जवान ने उन बच्चों को देखा जो छत पे तमाशा देख रहे थे और पुकार के कहने लगा कि बच्चों उतर आओ, अब शैतानियां निकलने वाली है। आखिरी जुमला रोने में शर्मा करना, फादर में दादा को फुर्सत देने के लिए बच्चों उतर आओ, अब शैतानियां निकलने वाली है। कहता है कि एक नाका आए, हुसैन कुर्सी पे बैठे हुए हैं, अकबर का से पास खड़े हैं, अब्बास पास खड़े। कहता कि एक नाका आया, नाका बिठलाया गया, एक बीवी निकली, उस बीवी का कोई करीबी रिश्तेदार आगे बढ़ के उस बीवी का शाना थामा, नाके पे सवार कराया, नाका आगे बढ़ गया। फिर कोई दूसरी बीवी निकली, एक दूसरा नाका बिठाया गया, कोई रिश्तेदार आगे बढ़ा, शाना